بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی تخلیل اللحیہ۔ اس باب کے اندر داڑھی کے خلال کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن داڑھی کے خلال اور اس کا طریقہ اور اس کے دلائل سے پہلے دو باتیں یاد رکھ لو کہ داڑھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ داڑھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک داڑھی وہ ہے کہ جس کے اندر سے کھال نظر آ رہی ہے، جیسے یہ اکثر طلباء کی داڑھی ہے کہ سب کی کھال چہرے کی نظر آ رہی ہے۔ اور ایک داڑھی ایسی ہوتی ہے گھنی کہ جس کے اندر سے چہرے کی کھال نظر نہیں آتی۔ اب ان دونوں داڑھیوں کا حکم الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جس داڑھی کے اندر سے کھال نظر آ رہی ہے کہ داڑھی اتنی گھنی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سے کھال نظر آ رہی ہے، اس داڑھی کا حکم یہ ہے کہ وہ کھال تک، چہرے کے کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، ضروری ہے کہ پورا چہرہ دھوئے۔ تو ظاہر بات ہے وہ داڑھی کے اندر سے جو کھال نظر آ رہی ہے تو پھر کھال کا دھونا ضروری ہے۔ اور جو داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اس کے اندر سے کھال نظر نہیں آ رہی تو پھر جو کھال نظر آ رہی ہے اس کا دھونا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور جو بال چہرے کی حدود کے اندر ہیں، جو بال چہرے کے حدود کے اندر ہیں ان کا دھونا ضروری ہے۔ جو بال داڑھی سے الگ ہو چکے ہیں، جدا ہیں، ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ بعض یہ مسئلہ شرع وقایہ کے اندر، چونکہ اس سال تو یہ 2004 سے ختم ہو گئی، شرع وقایہ کا کتاب الشفا اور کتاب البیوع رہ گئی ہیں، کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ شرع وقایہ میں بھی مسئلہ تھا کہ اگر داڑھی گھنی بھی ہو تو ربع یعنی اس داڑھی کا چوتھا حصہ کا دھونا ضروری ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جو داڑھی وجہ جس کے اندر سے کھال نظر نہیں آ رہی، گھنی داڑھی ہے تو چہرے جو کھال نظر آ رہی اس کا دھونا، اور داڑھی کے جو بال چہرے کے حد کے اندر ہیں ان کا دھونا۔ جو چہرے کی حد سے باہر ہے ان کا نہ دھونا ضروری ہے نہ اس کا مسح کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ پانی زیادہ ہو تو چلو اس کو بھی ساتھ دھو لے تو ٹھیک ہے، لیکن دھونا فرض نہیں ہے، دھو لے تو ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں۔ اب داڑھی کے جو خلال کا مسئلہ ہے کہ داڑھی کا خلال، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد آپ ایک ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے داڑھی کے نیچے یہ جو تھوڑی ہے اس کے نیچے یوں رکھ دو اور ہاتھ الٹی طرف کر کے اس طرح اس کا خلال کر لو، الٹے ہاتھ سے پھر اس کا خلال کر لو، یہ خلال کا طریقہ ہے۔ اور اس میں جو روایت ہے، باب کی روایت، وہ حضرت حسان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کے اندر جب وہ خلال کر رہے تھے داڑھی کا تو وہ یوں دیکھ رہے تھے ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر۔ تو یا حضرت حسان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور شاگرد نے کہا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ استاد جی آپ خلال کر رہے ہیں داڑھی کا؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی مجھے کون سی چیز روکتی ہے کہ میں خلال نہ کروں؟ حالانکہ میں نے اللہ کے نبی کو خلال کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کے نبی کو داڑھی کا خلال کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ باب کی روایت ہے۔ اب اس باب کے اندر داڑھی کے خلال کرنے کے اندر ہمارے جو امام صاحب ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد یعنی طرفین، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا ادب ہے، داڑھی کا خلال کرنا ادب ہے۔ اور ادب کی تعریف یہ ہے ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، کہ جس کے کرنے پہ تو تعریف کی جائے، بھی اچھا کام ہے کر لو، اور نہ کرنے پہ مذمت نہ ہو، یعنی کر لو تو واہ واہ، کر لو تو واہ واہ، اور نہ کرو کوئی بات نہیں۔ ادب کی تعریف یہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک، چاروں کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، داڑھی کا خلال کرنا
سنت ہے۔ اور اسحاق ابن راہوے یعنی جو اسحاق ابن ابراہیم ہے وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کا قول کیوں نہیں کیا، مستحب کا قول بھی نہیں کیا؟ کیونکہ ادب مستحب سے بھی نیچے ہے، ادب کا جو درجہ ہے وہ مستحب سے بھی نیچے ہے، کیونکہ حدیث کی سند میں جب ضعف آتا ہے، حدیث کی سند میں جب ضعف آتا ہے تو حدیث کیا ہو جاتی ہے، سنت سے مستحب میں آ جاتی ہے، اور مستحب سے بھی نیچے درجہ کیا ہے، ادب کا ہے۔ لیکن ادب کی تعریف بھی ہم نے کر دی کہ ما یحمد فعلہ، کہ کرنے پہ تو تعریف کی جائے، اور ولا یذم ترکہ، اور نہ کرنے پہ اس کو ملامت نہ کیا جائے۔ لیکن اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی تین امام، ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں سنت ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کا قول کیوں کیا؟ امام صاحب نے ادب کا قول کیوں کیا؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں، اس کی کیا ہیں؟ چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو جس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کا قول نہیں کیا اور کیا کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، ادب ہے، تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حضرت حسان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی یہ باب کی روایت جو ہے وہ کن سے ہے؟ حضرت قتادہ بن دعامہ سے ہے، حضرت قتادہ بن دعامہ سے ہے، اور قتادہ بن دعامہ کا حسان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ سے لقاء اور سما نہیں ہے، تو گویا کہ یہ حدیث منقطع ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہی روایت عبد الکریم بن ابی المخارق المعلم البصری گزرا نا پیچھے، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی تھی کہ حضرت عمر میں پیشاب کر رہا تھا اور حضور نے مجھے دیکھ کے منع کیا، اس کے بعد ہم نے وہاں بتایا تھا کہ عبد الکریم جو ہے نا، اس پہ یہ بڑا ضعیف راوی ہے، اور اکثر جو جرح و تعدیل کے امام ہیں انہوں نے ان کے اوپر جرح کی ہے۔ تو دوسری روایت جو ہے، دوسری وجہ جس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کا قول نہیں کیا وہ عبد الکریم ہے اس روایت میں۔ ایک تو عبد الکریم فی نفسہ ہی ضعیف ہے، ایک تو عبد الکریم فی نفسہ ہی ضعیف ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عبد الکریم کا بھی حسان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ سے لقاء اور سما نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دو وجوہات۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت حسان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عمار بن یاسر تنوں کے فعل کو بڑے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا اور پھر یہ سوال کرنا کہ حضرت آپ داڑھی کا خلال کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو حضرت حسان بن ہلال رتن ہو نہ تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے اور نہ ان سے سوال کرتے۔ کیوں کہ جو چیز اگر یہ سنت ہوتا تو سب کے رواج میں ہوتا، سنت ہوتا تو رواج میں بات ہوتی، جب بات رواج میں ہوتی تو تعمل میں آتی، جب بات تعمل میں آتی تو ایک اتنا بڑا تابعی کبھی اعتراض نہ کرتا کہ حضرت آپ داڑھی کا خلال کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو یہ روایت لی ہے اس میں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی تنو کے اقوال اپنے مسلم اور بخاری میں امام مسلم اور امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں داڑھی کے خلال کا ذکر انہوں نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی جو بخاری اور مسلم میں روایت لی ہیں آپ پڑھو گے اس میں بھی انہوں نے داڑھی کے خلال کا ذکر نہیں، پورے وضو کا ذکر ہے لیکن داڑھی کے خلال کرنے کا ذکر انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو ان وجوہات سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کا قول نہیں کیا کہ باب کی جتنی بھی روایتیں ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ ایک میں عبد الکریم ہے وہ خود ضعیف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا حسان بن بلال سے لقاء نہیں ہے، دوسری میں روایت میں حضرت قتادہ بن دعامہ تو ٹھیک ہیں، اعلیٰ درجے کے راوی ہیں، لیکن ان کا ہر حسان بن بلال سے لقاء اور سما نہیں ہے تو حدیث منقطع ہے۔ اور دوسری امام بخاری اور مسلم نے جو روایت لی ہیں ان میں انہوں نے داڑھی کے خلال کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور چوتھی وجہ ہم نے بیان کی کہ حضرت حسان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز رواج میں نہیں تھی، کیونکہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہو اور سنت کے اوپر کوئی اعتراض کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟